أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صفدر.com کی جانب سے آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں میرے تمام ویورز اور سبسکرائبر اللہ کی توفیق اور عنایت سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ اگر کسی بندے نے خواب میں ابر یعنی بادل کو دیکھا ہے، وہ بادل سفید ہے، اس کی تعبیر الگ ہوگی۔ وہ بادل سیاہ ہے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی۔ وہ بادل زرد ہے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی۔ سرخ ہے تو الگ ہوگی۔ اور اگر تو وہ بادل برسنے والا ہے اس کی تعبیر اور ہوگی۔ اور کچھ ایسے بادل ہوتے ہیں جو مطلب کہ کسی ایسی چیز کی، کسی ایسی ناگہانی طوفان کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ دوستو، یہ جتنے بھی بادل ہیں، اگر کسی بندے نے ان سب میں سے کسی کو بھی خواب میں دیکھا ہے، اس کی تعبیر دوستو آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو سفید بادل جو برسنے والا ہو، بادل بھی سفید ہو اور برسنے والا ہو، اس کے نیچے اگر اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ اسے علم اور حکمت سے نواز دے گا، اور لوگوں کو اس کے علم سے اور اس کی حکمت اور دانائی سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام نے ایک اور تعبیر بھی بیان فرمایا کہ اگر کسی نے جو زرد بادل ہے اس کے نیچے اپنے آپ کو دیکھا تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص بیمار ہو جائے گا۔ اور بعض معبرین نے، بعض تعبیر بیان کرنے والوں نے اس خواب کی تعبیر کچھ یوں بھی بیان کی ہے کہ اسے کوئی عورت ملے گی، وائف کی شکل میں مل سکتی ہے، خادمہ کی شکل میں مل سکتی ہے، جو اسے بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی۔ تو اسے ایک اور شک بھی بیان کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ اگر کسی بندے نے اپنے آپ کو جو سرخ بادل تھا اس کے نیچے دیکھا ہے تو اس خواب کی تعبیر محنت سے کی جائے گی، ذلت سے کی جائے گی، اور کسی بلا سے کی جائے گی، اور کسی ایسی مصیبت میں گرفتاری سے کی جائے گی جو اس کے اوپر آنے والے وقت میں آ سکتی ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے جس قوم پر بھی عذاب بھیجا ہے دوستو، آپ یاد رکھیں تو سب سے پہلے اس پر جو بادل منڈلایا وہ سرخ بادل تھا۔ یہ بڑی پتہ کی بات ہے۔ آپ اسی خوابوں کی تعبیر کی ریالٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے جس قوم پر بھی عذاب بھیجا اس کے اوپر جو بادل اوپر جو مطلب کہ جو منڈلاتا رہا، جو سایہ کرتا رہا، وہ سرخ بادل تھا۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو سرخ بادل کے نیچے دیکھتا ہے تو دلیل اور تعبیر ہوگی کہ وہ کسی بلا، کسی مصیبت، کسی پریشانی، کسی محنت اور ذلت میں وہ گرفتار ہونے والا ہے۔ دوستو، اگر کسی بندے نے خواب میں دیکھا کہ بادل جو بالکل سیدھا ہے اور اس کے سر پہ کھڑا ہے، اور اوپر بادل ہے اور بالکل اس کے نیچے یہ آدمی ہے، تو اس خواب کی تعبیر بڑے مزے کی ہے کہ اللہ اسے بہت بڑی پوسٹ دے گا جو صدر وزیر اعظم کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بادل سب سے اونچا ہوتا ہے اور یہ اس کے نیچے کھڑا ہے، تو اس کا مطلب کہ اسے کوئی حکومت یا کوئی بہت بڑی پوسٹ ملنے والی ہے۔ دوستو، اگر کسی بندے نے خواب میں یہ دیکھا کہ جو ابر یعنی بادل تھا وہ اس کے سر پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا اور پھر اس کے سر سے گزر گیا، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی جو صحبت ہے، اس کی مطلب کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کسی ایسے نیک اور اہل مرتبہ شخص سے ہو جائے گا، اور پھر اس کی جو مرادیں ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ پوری ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ دوستو، حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو فن تعبیر کے امام سمجھے جاتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے خواب میں دیکھا کہ بادل ایسے ہوا میں چلے جا رہے ہیں، جیسے مطلب کہ ہوا جب حد سے زیادہ تیز ہوتی ہے تو بادل بھی اس کے ساتھ ساتھ تیز چلتے ہیں،
اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ عالموں کے ساتھ اور حاکمین جو بڑے بڑے مطلب کہ بڑے عہدے پہ رہنے والے ہیں ان کی صحبت ایسے بندے کو نصیب ہوگی اگر اس نے بادلوں کو ہوا میں ایسے چلتے ہوئے دیکھا۔ دوستو اس خواب کی ایک اور شکل بھی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے خواب میں دیکھا کہ جو بادل ہے وہ اس کی سر پہ سایہ کرتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس سال اس کو بہت زیادہ بھلائی، خیر، نیکی اور اللہ کی طرف سے نعمت ملے گی۔ دوستو اس خواب کی یہ والی جو شکل ہے، یہ والی جو تعبیر ہے وہ ہم نے قرآن پاک سے لی ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، ہم نے جو پاک چیزیں تم کو عنایت کی ہیں اس میں سے کھاؤ۔ تو دوستو اس خواب کی یہ والی جو شکل ہے وہ ہم نے قرآن پاک سے لی ہے۔ اگر کسی بندے نے خواب میں دیکھا کہ بادل میں کوئی ایسا کپڑا تھا، آسمان پہ بادل تھا اور وہ اس بادل کے اروڑ میں اسے کوئی سیاہ کپڑا نظر آیا اور اسے ایسے فیل ہوا کہ جیسے بادل میں کوئی کپڑا ہے جو ایسا لپٹا ہوا ہے، تو اس خواب کی تعبیر بھی بڑی لاجواب ہے کہ اللہ پاک اسے بہت زیادہ علم سے نوازیں گے اور اس کو ایسا بحر بے کراں اور ایسا علم عنایت کریں گے اس جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ دوستو حضرت امام ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے نے خواب میں دیکھا کہ وہ بادل کو اکٹھا کرتا ہے اور بادل کو یا تو خود اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس نے بادل کو خود سے اکٹھے ہوتے ہوئے دیکھا، مطلب بادل کے کچھ ٹکڑے تھے جو آپس میں اکٹھے ہو رہے تھے ایک ہی جگہ پر، تو اس خواب کی تعبیر بھی بڑی لاجواب ہے کہ اسے جو دانشور ہیں اور جو عقل مند ہیں وہ اس سے بھی زیادہ اور زیادہ مطلب عقل مند اور دانشور ہو جائے گا ان لوگوں سے بھی۔ دوستو حضرت امام جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کچھ اور بھی شکلیں بیان کی ہے جو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ اگر کسی بندے نے خواب میں دیکھا کہ وہ ابر کو مطلب بادل کو کھا رہا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی زندگی جو ہے نا وہ بہت زیادہ حکمت سے، دانائی سے اور بڑی عقل مندی سے اللہ پاک اسے ایسی عقل مندی عطا کر دیں گے کہ اس کی زندگی اسی کے سائے میں گزرے گی۔ دوستو اس کی ایک اور شکل بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے خواب میں دیکھا کہ بادل سے بارش کو پیتا ہے، مطلب بادل سے بارش کا پانی برسا نیچے اور وہ اس کو پی لیتا ہے، تو دلیل یہ ہوگی کہ رحمت اور نیکی اور اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی اسے ملے گی۔ دوستو اب اس خواب کے اینڈ میں اس خواب کا جو خلاصہ ہے جو اکثر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر کے اپنی ویڈیو کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ دوستو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بادل کا خواب میں دیکھنا اس کی جو 9 تعبیریں کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 اس کی تعبیر حکمت سے کی جائے گی، دانائی سے کی جائے گی، عقل مندی سے کی جائے گی کہ اللہ اسے عطا کر دیں گے۔ دوسرا اس کی تعبیر ریاست سے کی جائے گی، کسی بہت بڑی پوسٹ سے اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے جو اسے ملے گی۔ تیسری اس کی جو تعبیر ہے وہ بادشاہی سے کی جا سکتی ہے، مطلب صدر، وزیر اعظم یا اس جیسی کوئی اور پوسٹ اسے مل سکتی ہے۔ چوتھی اس بادل کی جو تعبیر ہے وہ رحمت سے کی جائے گی دوستو، کہ اللہ پاک اسے رحمت عطا کریں گے، کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، مسائل کے حل کی شکل میں ہو سکتی ہے، کسی عنایت کی اور کسی عطا کی شکل میں ہو سکتی ہے، کسی بھی شکل میں اللہ کی رحمت اسے ملے گی، کیونکہ بادل سے چونکہ بارش برستی ہے تو یہ استعارہ ہے اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ بادل ہی رحمت ہی ہوتا ہے، اس لیے جو بھی خواب میں بادل کو دیکھے گا تو موسٹلی اس کی جو تعبیریں ہیں وہ رحمت سے کی جائیں گی۔ دوستو اس کی جو 5ویں تعبیر ہے وہ متقی، پرہیزگار اور نیکی سے کی جائے گی، اور اس کی جو 6ٹھی تعبیر ہے وہ عذاب سے کی جائے گی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو بندہ سرخ بادل کو اپنے سر کے اوپر دیکھے گا تو مطلب کہ وہ اللہ کی طرف سے کسی ناگہانی مصیبت اور پریشانی اور کسی عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے جس قوم پر بھی عذاب بھیجا ہے وہ ان کے سروں کے اوپر یہ سرخ بادل ہی منڈلاتا رہتا تھا۔ دوستو اس کی جو 7ویں تعبیر ہے وہ قحط سے کی جائے گی، مطلب چیزوں کی کمی سے کی جائے گی، وہ کھانے پینے کی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ فصل ہو سکتی ہے، ہماری ایسی ضروریات زندگی کا جو قحط ہے وہ بڑھ جائے گا اگر کسی نے خواب میں بادل کو دیکھا ہے۔
دوستوں اس کی جو 8ویں تعبیر ہے وہ بلا سے، مصیبت سے، پریشانی سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اس سے کی جائے گی۔ اور اس کی جو 6ٹھی تعبیر ہے وہ فتنے سے کی جائے گی، کسی آزمائش سے کی جائے گی، کسی مصیبت سے کی جائے گی۔ دوستوں یہ میرا آج کا خواب تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے بھی ایسا کوئی بھی خواب دیکھ رکھا ہے اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی بادل دیکھ رکھا ہے، تو بجائے اس کی کہ آپ سب سے پہلے خواب دیکھنے کے بعد یوٹیوب پہ جاؤ اور وہاں پہ سرچ کریں بھئی خواب میں بادل دیکھنا، تو کوئی ایسے ہی میری طرح کا جاہل آدمی وہ کاپی پیسٹ کر کے کتابوں سے پڑھ کے آپ کو سنا دے گا جیسے میں سنا رہا ہوں، اور پھر ان میں سے کوئی ایک آدھی تعبیر آپ اپنے لیے چوز کر لیں گے کہ ہاں یہی میرے خواب کی تعبیر ہے، میں نے ایسا دیکھا تھا۔ تو دوستو یاد رکھیں کہ وہ آپ کی خواب کی تعبیر نہیں ہے۔ آپ کے خواب کی تعبیر تبھی کوئی بتا سکتا ہے جب آپ اپنا آپ کا کچھ تھوڑا بہت بائیو ڈیٹا اسے بتائیں گے، تب اگر وہ واقعتاً خواب کی تعبیر کا تھوڑا بہت علم رکھتا ہے، اللہ نے اسے عطا کیا ہے، تو پھر وہ آپ کو صحیح طرح بتا سکتا ہے۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی کچھ ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔